بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد غیبی مدد کرنے والی ایک تسبیح جس نے نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھی، غیب سے 501 کروڑ ملا، ذاتی مکان اور گاڑی بنگلہ سونا بے شمار ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں، صبح سویرے جاگو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا، جو لوگوں کی شکایت ہے کہ پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولادوں کے رشتے نہیں ہوتے، میرا رب عرش والا اس کو اتنی عظیم یہ تسبیح لگتی ہے، اتنا یہ عظیم کام ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، میرا رب اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن بدبختی، بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، نہ تہجد کا ان کو موقع ملتا ہے، نہ صبح فجر کی نماز کا ان کو موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لو، یہ عام بات نہیں۔ کتے جو ہوتے ہیں، کتے کا کام کیا ہے؟ ساری رات جاگنا ہے، بھونکتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، لیکن اس کے سونے کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے بعد وہ سونا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت وہ جاگ جاتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی الوہیت بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بیان کرتا ہے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہوگا میرے اللہ کے فرشتے اس وقت اس دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر گھروں کے اندر، چھتوں پر، گھروں کی گلیوں میں اور محلے کی گلیوں میں اور مسجدوں کے اندر، مسجدوں کی چھتوں پر، مسجدوں کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کسی کو پیسے کی ضرورت ہو، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو، کسی کو بیماری سے شفا کی ضرورت ہو، کسی بندے کو عزت کی ضرورت ہو، کسی بندے کو کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، وہ مجھے بتائے۔ مجھے اللہ نے اس دنیا پر بھیجا ہے کہ جاؤ اس دنیا پر جا کر میرے بندے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا مجھے بتاؤ اور میں فوراً اس کے فیصلے کروں۔ لیکن بدبختی، اس وقت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تو جاگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی امتی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے اہل و عیال بھی۔ اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑاؤ، کتنے لوگ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جو صبح تہجد کے وقت جاگتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اس وقت دعائیں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں گے، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے لیے اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ نظر تو دوڑاؤ، غور تو کرو، ہم کدھر چلے گئے؟ ہمارے نبی نے کیا حکم دیا تھا، اور آج ہم ساری رات گپے لگاتے ہیں، شغل میں بیٹھتے ہیں، لیکن اس کتے کی طرح ساری رات جاگتے جاگتے تہجد کے وقت جس طرح کتا سو جاتا ہے اس طرح ہم بھی سو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، ہماری رب نہیں سنتا، ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں، ہماری اولاد نے ہمارا جنازہ نکال دیا ہے۔ عزت کا، خدا کی قسم، اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑا، جس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے وعدہ کرو، آج سے ارادہ بھی کرو کہ ہم نے اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح کر لو، 101 مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار کرو اللہ سے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، خدا کی قسم
میرا رب اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، میرا رب اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، بندہ وہ پیسہ اتنا سنبھال نہیں سکتا، 7 نسلوں تک بھی اس بندے کے گھر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا عمل بتایا ہے میرے بھائیوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ کو اپنے آپ پر رحم ہے، اپنی اولاد پر رحم ہے، اپنے آباؤ اجداد پر رحم ہے، تو تہجد کے وقت جاگنا سیکھ لو، فجر کی نماز ادا کرو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب یہ ادا کرنا شروع کر دو گے، میرا اللہ اتنی برکت آپ کی زندگی میں ڈالے گا کہ باقی چاروں نمازیں آپ پڑھنا شروع کر دو گے۔ ناظرین، جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ذات الہی سے گناہ گو عذاب میں مبتلا کر کے انتقام لیتی ہے۔ کبھی بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی کے آثار رونما ہو جاتے ہیں، کبھی ہری بھری کھیتیاں پانی کو ترستی ہوئی گل سڑ جاتی ہیں، کبھی اولاد جیسی نعمت عظمیٰ کو انسان کی آنکھیں ترستی ہیں، اور کبھی تنگ دستی رزق سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور اس کے پائے استقلال میں لغزش واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض کا علاج اسی استغفار میں مضمر ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے بیسیوں اولاد کے طلبگاروں کو اولاد نصیب ہوئی، سینکڑوں نصیب کے متلاشیوں کو رزق نصیب ہوا، اور ان گنت اور لا تعداد کھیتی اور پھلوں کی کمی کا شکوہ کرنے والوں کو وافر اناج اور فروٹ نصیب ہوا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی نے قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، وہ اولاد سے محرومی کی شکایت کرتا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہی نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ پھر ایک آدمی جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ کسائش رزق کی خاطر ایسے کوئی وظیفہ دریافت کرتا ہے، آپ اسے بھی نصیحت فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم پکڑو۔ پھر ایک آدمی کھیتی اور پھلوں کی کمی کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے، آپ اسے بھی استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، استغفار کی تسبیح نماز فجر کے ٹائم ضرور کیا کرو، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کی دعا کیا کرو، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔